اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے اور معاف کرنے کی اور بخشش کرنے کی وجہ سے ماہ شعبان المعظم عطا فرمایا، اور اس میں خاص طور پر ایک رات جس کو شب براءت کہتے ہیں، قرآن کریم میں لیلہ مبارکہ سے تعبیر کیا گیا، اور اسی طرح اس کے لیلۃ الصحق سک بھی کہتے ہیں، دستاویز ملنے کی رات۔ تو مختلف ناموں سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے، اور تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت منقول ہے، اور ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی کثرت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور روحانی تیاری کی وجہ سے ایک طویل حدیث ہے جس کی راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان المعظم میں اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی تعظیم اور روحانی تیاری کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سے امت کو تعلیم دی کہ امت بھی ماہ شعبان المعظم میں روحانی ترقی اور روحانی تیاری کے لیے اور ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کی خاطر شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری وجہ کہ ملک الموت کے اعمال نامے اور خاص طور پر ان لوگوں کی فہرست جنہوں نے اس سال آنے والے سال میں مرنا ہوتا ہے، وہ فہرست ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی کثرت سے ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے، اور ان وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا، اور ساتھ ہی اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور ایک پریکٹس بھی ایک تیاری بھی ہے تاکہ آگے جب ماہ رمضان المبارک آئے تو اس میں انسان کے لیے روزے رکھنا اور عبادات کرنا آسان ہو جائے۔ جب پہلے سے ایک ترتیب بنی ہوگی تو پھر اس کے اوپر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان المعظم میں جو 15ویں رات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ناقل ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ نصف شعبان لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو تم اس میں اللہ کی عبادتیں کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے لینے والے بنو، اور جب 15ویں شعبان کا دن ہو تو اس میں تم روزہ رکھو۔ تو حضرات محترم، 15ویں شعبان کا جو اعمال میں سے 2 عمل ہے، رات کو عبادت کرنا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔